اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، میں نے ایک تقریر آج کے 20-25 سال پہلے کیا تھا اور اس کا عنوان رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کیسی تھی، یعنی کیا کرتے تھے اور کیا کھاتے تھے، پیسے کہاں سے آتے تھے۔ بہت پرانی تقریر تھی، تو ابھی میں نے اپنے ایک تقریر میں یہ بات کہی کہ یہ بات کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحال زندگی اور مالداری پر بات کی جائے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر نہ تقریریں ہوتی ہیں اور نہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ بہت مشکل عنوان ہے، کیونکہ ہم کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر فقر و فاقہ میں زندگی گزاری ہے۔ یہ بات تقریباً 100% غلط ہے۔ آپ کی زندگی میں فقر و فاقہ بھی آیا ہے، لیکن پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزری، یہ میسج ایک دم غلط پاس کیا گیا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے آوے اور آپ کے طفیل میں پوری دنیا کے سامنے آوے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ جو پوری زندگی پر گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ زندگی بھر فقر و فاقہ میں رہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تقریر کی جا رہی ہے، نمبر 1۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تصور بھی دیا جاتا ہے کہ گویا کہ فقیر رہنا، غریب رہنا، یہ اسلام میں زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ ایک آدمی خوشحال ہو اور مالدار ہو۔ یہ بھی ایک لوگوں نے جو ہے وہ غلط تصور دیا کہ مالداری اور خوشحالی گویا کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم اس کی وجہ سے بھی یہ تقریر کرنی پڑ رہی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر مالداری اور خوشحالی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی، تو آپ نے اس مالداری اور خوشحالی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری۔ یہ 3 بنیادی وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ عنوان رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشحالی اور مالداری، اس پر ہم بات کریں گے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے آج۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فقر و فاقہ کو اتنا کیوں بیان کیا گیا کہ لوگوں کے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، حتیٰ کہ ہم علماء کرام بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی یہی بات ماننے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہت ہی خستہ حالت میں گزری ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ تو چند وجوہات، ساری تو میں نہیں بیان کروں گا، بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، اس میں سے چند بنیادی باتیں بتاتا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خاص کر بھارت واسی، یہ اس علاقے میں جس میں ہم رہتے ہیں، بھارت کے، ایشیا کا یہ علاقہ، یہاں پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی غیروں سے کہ صاحب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت ہی خستہ حالت زندگی گزارتے ہیں، تبھی وہ اللہ والے بنتے ہیں۔ یہ پریشر ہمارے اوپر رہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو لوگ سنیاس لے لیتے ہیں، زندگی سے بیزار آ کر کے اور بڑے بڑے اپنی جو ہے وہ حتیٰ کہ سلطنت چھوڑ کر کے انہوں نے اس لائن کو اختیار کیا۔ یہ باتیں جو ہمارے پاس موجود تھیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے نبی کو بھی چاہا کہ اسی حالت میں کیا کیا جائے،
پیش کیا جائے تاکہ دنیا والے یہ سمجھیں کہ یہ بہت اچھے انسان تھے۔ حالانکہ ہم کو دنیا کا پریشر قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے قبول کیا، اور یہ بات عربوں میں بھی تھی۔ قرآن مجید کی جو دوسری آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی کے بعد، وہ سورہ مدثر ہے، زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے۔ اس میں ایک شروع میں آیت ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر وربک فکبر، اور لوگوں کو بتا دیجئے کہ تمہارا رب بہت بڑا ہے، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ پھر کہا جا رہا ہے اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے۔ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے رب کی کبریائی، اپنے رب کی بڑائی دنیا والوں کے سامنے پیش کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ بیچ میں یہ کپڑوں کو پاک رکھنے کی بات اچانک آ جانا، تو اس میں جو مفسرین نے لکھا، اور وہ بڑی پتے کی بات لکھی، کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا، کیونکہ ابھی تو نئی نبوت کا اعلان ہوا تھا، تو لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بزرگ آدمی ہیں، اللہ والے آدمی ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی اس لباس میں رہیں جس لباس میں ہمارے علاقے کے جو لوگ تھے، جو سنیاس لیے ہوئے تھے، جو کھانا نہیں کھاتے تھے، جو کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے آج بھی آپ سمجھتے ہیں ایک فقیر ہے تو ڈنڈا والے بابا ہیں تو کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں، فلاں نہیں، تو آپ بھی آج بھی اس سے متاثر ہیں، انہی کو آپ اللہ والا مانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ والا ہوتا حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کی بات مانے اور رسول کی طریقے پر عمل کرے، وہ حقیقت میں اللہ والا ہے۔ لیکن ہم بھی پریشر میں ہیں۔ ابھی ایک آدمی ہوا سے اڑتا ہوا اگر کہ مسجد میں آ جائے تو آپ اس آدمی کو چھوڑ دیں گے جو تہجد گزار ہے، جو اللہ والا ہے، اسی کے پیچھے سب لوگ بھاگیں گے۔ آپ اپنے گاؤں کی مثال دے سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے یہاں کہ ایک آدمی شرابی کبابی اور آ کر کے اس نے ڈھونگ رچ دیا، اور ہم جیسے لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے ناچنے لگے اور کودنے لگے۔ تو چونکہ ہم اس علاقے میں تھے، لہذا ہم علاقے سے مراد ایشیا پورا، تو ہم اس سے متاثر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو ڈھونگی بابا لوگ ہیں، ان کے چکر میں آپ نہیں آئیے گا۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے گا، صاف ستھرا رہیے گا۔ یہی وجہ ہوئی کہ کفار نے یہ بھی ایک اعتراض کیا کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں کہ مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں ٹہلتے ہیں، یہ کون کیسے رسول ہیں یہ؟ تو یہی پریشر تھا جس کی وجہ سے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی کیا کیا، اسی انداز میں پیش کرنا شروع کیا کہ آپ بھی جو ہے فقر و فاقہ میں زندگی گزارے۔ یہ ایک پہلی اور بنیادی وجہ تھی۔ حالانکہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، سنیاس نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہو، اس کو برتو اور آخرت بناؤ۔ جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو کہا گیا کہ کیا خاردار جھاڑی سے آپ گزرے ہیں؟ راستہ جہاں پگڈنڈی ہوتی ہے اس کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں، خراب راستہ ہوتا ہے، تو اس وقت جب آپ گزرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کیسے بچا کر کے گزرتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ زندگی کی پگڈنڈی میں چاروں طرف کہیں سے مال ہم کو کانٹا بن کے آتا ہے، کہیں اولاد کانٹا بن کے آتی ہے، تو ان سب کو کیسے استعمال کیا جائے اور راستہ بھی طے کرنا ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بھیا راستہ خراب ہے یہیں بیٹھ جاؤ، ہم کو آگے جانا ہی نہیں ہے۔ ایک شکل یہ، تو دنیا والوں نے یہی اختیار کیا کہ وہ بیٹھ گئے، جنگل چلے گئے، غار کے خو میں بیٹھ گئے۔ ہمارے اسلام نے ہم کو بتایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ 3 لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بھر کا کہ آپ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ایسے 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 آپ کا دن گزرتا ہے۔
تو انہوں نے کہا بھائی آپ تو نبی ہیں، جیسے آج بھی ہم لوگ جھٹکے میں جملہ بول دیتے ہیں جب کوئی ہم نبی کی سنت، ارے بھیا وہ نبی تھے وہ اور ہم کہاں، ایسے کہہ کے بات کو کیا کرتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی وہ نبی ہیں، جو چاہیں کریں، رات میں جگتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، کبھی مختصر پڑھتے ہیں، کبھی لمبی پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں نفلی، کبھی نفلی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، شادی بھی کر رکھا ہے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نیک بننے کے لیے، تو ایک نے اس میں یہ کہا کہ ہم بھیا شادی ہی زندگی بھر نہیں کریں گے تب ہم نیک بن پائیں گے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم اب ہر وقت نماز مصلی پکڑ لیں گے، ایک نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، باہر تھے، آپ پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کہا ہم تو آپ کی زندگی کا دن بھر کا شیڈول جاننا چاہتے تھے، ہم کو بتایا گیا، لیکن ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کیا کہ ہم اب شادی نہیں کریں گے، ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے، ہم روزہ ہی رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی تنبیہ فرمایا کہ دیکھو اس زمین پر سب سے زیادہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزے نفلی رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھتا بھی ہوں، کبھی مختصر پڑھتا ہوں، کبھی لمبی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر کے بات کرے وہ میری پارٹی کا آدمی نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا فرد، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھی۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے فقر و فاقہ والی زندگی کو فوکس مارا۔ دوسری چیز بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں، جس میں خاص کر وہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، صحیح حدیث ہے یہ، اس حدیث کو فوکس بنایا گیا، 2 مہینے کی حدیث، اور حدیث ایک دم صحیح ہے، ہم اس پر جب گفتگو کریں گے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، وہ حدیث کیسے آئی، کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے، تو اس کو ہم نے فوکس کیا۔ ہماری عادت بھی ہے جب ہم کبھی انفاق پر بات کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، تو 1,50,000 صحابہ میں سے آپ نے صرف ایک آدمی کی مثال سنی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دولت لٹا دیا۔ سوال یہ ہے کہ 1,50,000 میں ایک ہی کو فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ بقیہ نے کیا کیا؟ ہم جس کا فوکس ڈال رہے ہیں کہ پورا سب کچھ لٹا دیا، اتنی تقریر کرنے کے باوجود بھی کوئی آدمی آج تک نہیں آیا مولانا کے پاس کہ مولانا آپ کی تقریر بہت اچھی لگی، میں بھی اپنی ساری پراپرٹی پہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ عادت ہے ہماری، بیلنس کی بات نہیں کرتے ہیں۔ بھئی 1,50,000 میں 1,50,000 میں ایک صحابی کو آپ ٹارگٹ بنا کر کے بات کر رہے ہیں، بھئی دوسرے نے کیا کیا اس کو بھی بیان کرو تاکہ لوگوں کے اندر ہمت آوے کہ تھوڑا خرچہ کرنا بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ، بھلے ہی کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، وہ پوری دولت کو لٹانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بھئی یہ بھی حدیث موجود ہے، تو بیلنس نہیں کر پائے ہم۔ تو یہ ہماری عادت ہے کہ ہم جیسے فقر و فاقہ کی بات ہے، صحیح حدیث ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی ہے، 53 سال آپ مکے میں رہے ہیں، 10 سال کہاں رہے ہیں؟ مدینے میں رہے ہیں۔ وہ 53 سال میں کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا؟ بھئی 53 سال زیادہ ہوتے ہیں کہ 10 سال زیادہ ہوتے ہیں؟ 10 سال میں وہ بھی ایک تھوڑا سا پیریڈ ہے، زیادہ 1 سال 1.5 سال کا معاملہ ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے، وہ سب ساری باتیں آئیں گی۔ 53 سال کا کوئی ذکر نہیں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور نے لمبی زندگی گزاری۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں آئیں جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اور جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر رہی ہیں تو آپ کی عمر 51 سال کچھ مہینے ہے، تو تقریباً 26 سال لگاتار اللہ کے رسول خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ خدیجہ کے ساتھ بھی تو ذکر کرو کہ بھئی حضور کے ساتھ فقر و فاقہ تھا خدیجہ کا کہ نہیں، اس کو نہیں ذکر کیا جا رہا، اس ایک حدیث پہ فوکس مارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فوکس مارنے سے وہ جس علاقے سے ہم متاثر ہیں وہ دونوں کیا کر رہا تھا؟
ٹیلی کر رہا تھا، ملاپ کھا رہا تھا کہ ہاں بھائی اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فقر و فاقہ میں رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ بنی بنیادی کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے متاثر ہوئے۔ تیسری وجہ کہ دنیا کی مذمت پر بہت سی احادیثیں اللہ کے رسول نے پیش کیا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا انما هذه الحیات الدنیا انما هذه الحیات الدنیا لہو و لعب، کہ دنیا تو کھیل کی زندگی ہے۔ ان آیتوں کو بھی لے کر کے اور ان حدیثوں کو، اچھا اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، حقیقت بھی یہی ہے، لیکن وہ دنیا کس کے لیے کھیل اور کود ہے؟ جو دنیا کا استعمال غلط کرے، وہ جو دنیا کے حاصل کرنے میں تین چیزوں کو بھول جائے۔ حرام کیا ہے اس کو بھول گیا، فرائض کیا ہے اس کو چھوڑ دیا، لوگوں کے حقوق کیا ہیں اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا آدمی اگر دنیا کمایا ہے تو ایسے یقینی بات ہے کہ دنیا اس کے لیے بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ تو اس دنیا کے ایک پہلو کو تو بیان کیا گیا، لیکن اس کی تشریح نہیں کی گئی کہ حقیقت میں کون سی دنیا خراب ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ بات آئی کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ میں تھے۔ تیسری چیز قرآن مجید نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور یہ دولت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ نیک آدمی وہی ہوگا جس کے پاس، اچھا سوال یہ نیک آدمی وہ ہوگا جس کے پاس اولاد بھی نہ ہو، یہ بھی تو جملہ بولنا چاہیے تھا بھئی، دونوں کو اللہ نے ملا کر کے کہا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال مجھے اولاد عطا فرما دیجئے۔ اگر اولاد کا فتنے کا مطلب کہ اولاد ہر حال میں فتنہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ ہم کو اولاد عطا فرمائیے۔ ہم کو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو کون سی اولاد فتنہ ہے، اس بات کو بتانے کے بجائے مطلقاً اولاد کے بارے میں گفتگو نہیں کی گئی، مال کے بارے میں کر دیا گیا۔ حالانکہ ابھی مسجد سے آپ نکلیں گے، دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں آپ کے فضل کو مانگتا ہوں۔ فضل کیا ہے؟ سب کے نزدیک فضل سے مراد مال اور روزی ہے۔ تو مال اور روزی کو اگر فتنہ کہا گیا ہے تو فتنہ کس کے لیے ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، اور مال کس کے لیے اللہ کا فضل ہے، یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ تیسری بات نہیں ہو پائی، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے نبی کی زندگی پر یہ گفتگو کی۔ آخری بات کہ یہ جو ہمارے متاخرین مسلمان ہیں، یعنی اسلام کو آئے 1450 سال ہوئے، اور یہ جو آخر کے لوگ ہیں 1000 سال کے بعد کے لوگ جو ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی کا جو مطلوب ہے وہ فقر و فاقہ میں رہنا ہے، اور فقر و فاقے میں رہنے کے لیے انہوں نے یہ ساری دلیلیں اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اسی پر تقریریں ہوئیں، اسی پر اب میں یہ عنوان جب تلاش رہا ہوں کہ کوئی کتاب اس عنوان پر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحال زندگی، آپ بھی نیٹ پر جا کر تلاش لیجئے گا، ایک بڑا مسئلہ ہے، کوئی کتاب ہی نہیں موجود ہے خوشحال زندگی۔ خوشحال کیسے لکھا جائے؟ جس کے دماغ میں یہ بٹھال دیا گیا ہے کہ پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزری ہے تو خوشحالی کہاں تک بات آئے؟ تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس باتیں آئیں۔ یہ اس کا پہلا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ ہم کل زندگی رہی تو اس کے دوسرے حصے پر بات کریں، اس میں یہ بات بھی ہم بتائیں گے شروع سے لے کر آخر تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے آتے کہاں سے تھے، اور اگر آتے تھے تو جاتے کہاں تھے۔ یہ دونوں باتیں جب آپ کو کلیئر ہوگی تب معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مالدار ہیں۔ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کر دوں تاکہ دلچسپی آپ کی برقرار رہے۔ پورے ضلع میں، ایودھیا ضلع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے حج کیا ہو اور حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیا ہو، کوئی نہیں ہے۔ میں اگر پورے بھارت کے لیے بولوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ جتنے حج کرنے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بولتے مالدار نہیں ہیں، اور آپ اپنی زندگی کے آخری 2-3 مہینہ کچھ دن کی بات ہے جس وقت آپ کا حج ہوا، اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس 100 اونٹ قربان کرنے والا مالدار آپ بولنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ جس نے 100 اونٹ کس کے راستے میں قربان کیے؟ اللہ کا۔ وہ پیسہ بابو آیا کہاں سے آیا پیسہ؟ تو یہ ایک غلط فہمی پیدا کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر ساری باتیں ہوں گی، آپ کو وہ باتیں بتائیں گے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنا پیسہ ایک بیوی کو جیب خرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خیبر کی جنگ کے بعد 2.25 لاکھ روپے ماہانہ دیتے تھے۔ کتنا؟ تمہارے گاؤں میں 2.25 لاکھ روپے کون دیتا اپنی بیوی کو جیب خرچہ؟ گھر کا خرچہ نہیں، ایک ہی، کسی بھی بیوی کو بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے کہ بھئی اولاد کے لیے بھی خرچ، کسی کو نہیں۔ 80 وسق کھجور کا ذکر ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 80 وسق کھجور تقریباً 9600 کلو کھجور ہوتی ہے۔ 9600 کلو کھجور کا جا کر کے ریٹ نکال لو، جو سب سے سستی کھجور ہو اس کا ریٹ نکال لو، معلوم ہو جائے گا کہ کتنا آیا ہے پیسہ اور کیسے دیا ہے آپ نے۔ تو ایک طرفہ گفتگو ہوئی ہے، یہ تو آپ کو 2 باتیں بتا دیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مالداری تھی اور کیسے استعمال ہوتی تھی، وہ بھی دیں گے۔ اور آپ دیکھیں اتنا مالدار انسان، اپنی وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کی زرہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ ابھی تو 100 اونٹ قربان کر کے آئے 3 مہینہ پہلے، اور آتے ہی مکے میں پھر حالات ایسے ہو گئے کہ زرہ جو ہے وہ گروی ہے۔ اس کو بھی بات کریں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہم تطبیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔